ہر شخص کی زندگی ایک کہانی ہوتی ہے نا؟ لیکن کچھ کہانیاں صرف ایک زندگی تک محدود نہیں رہتی بلکہ نسلوں کا سفر طے کرتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت علامہ سید افتخار حسین نقوی اور ان کے پیچھے موجود ایک عظیم ورثے یعنی ان کی شجرائے نسب کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو یہ ہیں وہ شخصیت جن کے گرد ہمارے آج کی گفتگو گھومے گی، علامہ سید افتخار حسین نقوی۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت میں علم اور روحانیت کا کیسا حسین امتزاج ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی زندگی کی کتاب کا وہ باب کھولتے ہیں جو ان کے کردار اور شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک قول ہے جو ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے: عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ سوچئے ذرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ان کا جانا صرف ایک انسان کا دنیا سے جانا نہیں تھا بلکہ علم کا ایک پورا جہان اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ اچھا، تو ان کی شخصیت کیسی تھی؟ ان کی زندگی گہرے خلوص اور تقویٰ سے بھری ہوئی تھی۔ بہت سادہ طرز زندگی تھا ان کا، اور ساری عمر علم اور خدمت کے لیے وقف کر دی۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان کا عمل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کے اخلاق کی مثال دیتے ہیں۔ چلیں اب ان کی زندگی کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیسے گزرا۔ ان کی پیدائش سرساوی میں علماء کے ایک بہت معزز گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم تو والد صاحب سے ہی ملی، لیکن پھر انہوں نے دینی علوم، انگریزی اور دوسرے فنون میں بھی کمال حاصل کیا، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے دینی خدمت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی، اور آخرکار 12 نومبر 1994 کو علم کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ہم علامہ صاحب کی ذات سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھیں گے۔ آخر وہ کس عظیم سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے: شجرہ۔ شجرہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ ایک فیملی ٹری ہے، ایک ایسا چارٹ جو نسلوں کے آپس کے تعلق کو دکھاتا ہے۔ یہ صرف ایک نقشہ نہیں بلکہ تاریخ کو سنبھال کر رکھنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ کتنا دلچسپ ہے، یہ اسی دور کے ہاتھ سے لکھے ہوئے شجرے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ صرف ناموں کی ایک لسٹ نہیں ہے بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنی محنت اور محبت سے اس خاندان نے اپنی تاریخ کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خاندان بہت بڑا ہے تو ہم پورے شجرے کو تو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم ایک خاص شاخ پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ رشتے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس شاخ کا ہمارا نقطۂ آغاز ہوں گے سید علی ضامن نقوی۔ یہاں سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے چارٹ تو تعریفی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے یہ صاف ستھرا شجرہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ہمیں خاندان کا پورا ڈھانچہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو چلیں اسی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مخصوص شاخ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا راستہ بالکل سیدھا اور واضح ہے۔ ہم شروعات کریں گے سید علی ضامن نقوی سے، ان کے بعد ہم ان کے بیٹے سید اظہر عباس نقوی کی طرف آئیں گے، اور پھر آخر میں ان کے پوتے سید محمد مختار عباس نقوی پر اس سفر کو مکمل کریں گے۔ چلیں اب ذرا اس چارٹ پر غور کرتے ہیں۔ یہ رہے سید علی ضامن نقوی۔ اب یہاں سے دیکھیں، ایک لکیر سیدھی ان کے بیٹے سید اظہر عباس نقوی کی طرف جاری ہے، اور پھر سید اظہر عباس سے ایک لکیر آگے بڑھتی ہے سید محمد مختار عباس نقوی تک۔ تو یہ شجرہ کتنی آسانی سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تینوں نسلیں یعنی دادا، بیٹا اور پوتا کس طرح ایک دوسرے سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں کہ ایک فرد کی زندگی اور اس کے خاندانی ورثے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، علامہ نقوی کی زندگی اپنے آپ میں ایک مکمل کہانی ہے، لیکن یہ کہانی ایک بہت بڑی داستان کا صرف ایک باب ہے۔ وہ داستان ہے ان کے خاندان کی، جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے جو مل کر تاریخ کی ایک خوبصورت چادر بنتی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہر خاندان کا اپنا ایک شجرہ ہوتا ہے، اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ تو کبھی سوچئے گا کہ ہماری اپنی تاریخ کی کتابوں میں کون کون سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔